جاگ مہاجر کا شعور کہیں لسانی تعصب نہ پھیلا دے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل saaf@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.saafsaaf.blogspot.com۔ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کی خفیہ ایجنسیاں کچھ برسوں بعد اپنی خفیہ سرگرمیاں ظاہر کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، مگر کچھ خفیہ سرگرمیوں کی معلومات کچھ برسوں بعد خبروں کے ذریعے میڈیا میں چھوڑ دی جاتی ہیں، جو تصدیق یا تردید کے بغیر عوام کے لیے سردرد بنی رہتی ہیں۔ ایم کیو ایم پر لگنے والے الزامات پرانے ہیں، انہیں کبھی بہت اچھالا گیا، کبھی مصلحت کے تحت دبا دیا گیا۔ اس اٹھک بیٹھک کا سیاسی فائدہ ایم کیو ایم کو ہی ملا۔ اس مصلحت کے سب سے بڑے جواری پرویز مشرف تھے، جنہوں نے ایم کیو ایم کو ناقابل گرفت مانسٹر بنا دیا۔ اگر ان الزامات کو مصلحتوں سے الگ کر کے صحیح پروب کیا جاتا تو آج یہ الزامات نہ ہوتے یا ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت نہ ہوتی۔ جب 80 کی دہائی میں ایم کیو ایم کے دفتر سے جناح پور کے نقشے برآمد ہونے کی اطلاع پھیلی تو ہر طرف شور مچ گیا۔ اس سلسلے میں اس وقت ایم کیو ایم کو اپنا دفاع کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن تھوڑے عرصے بعد انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بریگیڈیئر امتیاز ایم کیو ایم کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ انہوں نے جناح پور کے نقشے برآمد ہونے کی تردید کر دی۔ ایم کیو ایم اس تردید کو لے کر گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ جناح پور کے نقشوں کی طرح باقی سب الزامات بھی انہیں محض بدنام کرنے کا پروپیگنڈا ہیں، مگر اب یہ بات دوبارہ سے کہی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے دفاتر سے جناح پور کے نقشے برآمد ہوئے تھے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پہلے یہ تفتیش ہونی چاہیے کہ اس وقت بریگیڈیئر امتیاز نے ان نقشوں کی برآمدگی کی تردید کیوں کی تھی۔ اگر بریگیڈیئر امتیاز نے تردید کی تھی تو نقشے برآمد کرنے والے چپ کیوں ہو گئے؟ غیر ملکی ایجنسیوں سے معمولی روابط کو بھی ملکی ایجنسیاں نظر انداز نہیں کرتیں۔ ایم کیو ایم پر بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تربیت، پیسہ اور اسلحہ لینے کا الزام ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سنگین جرم کی معلومات ہماری اس وقت کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس نہ ہوں؟ اگر یہ اطلاعات ہماری اس وقت کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس واقعی نہیں تھیں تو ان کی صلاحیتوں پر شدید سوالیہ نشان آتا ہے، اور اگر یہ معلومات تھیں اور انہوں نے مصلحت کے تحت اسے نظر انداز کیا تو ان کی نیتوں پر شدید سوالیہ نشان آتا ہے۔ ایم کیو ایم کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے روابط کا معاملہ ملک کے اندر کی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کم از کم 3 ممالک کا معاملہ ہے، جس میں پاکستان، بھارت اور برطانیہ شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کا تعلق پاکستان سے ہے، اس نے بھارت سے خفیہ مدد لی اور برطانیہ کی سرزمین اس عمل کے دفتر کے لیے استعمال ہوئی۔ گویا یہ معاملہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بھی ایشو ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی
بھارت کی خارجہ پالیسی سے زیادہ مؤثر نہیں ہے، اس لیے برطانیہ اور دیگر اہم ممالک ایم کیو ایم کے بھارت سے روابط کے سلسلے میں پاکستان کی کوئی خاص مدد نہیں کریں گے۔ دوسری طرف بھارت بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ایم کیو ایم سے اس کی خفیہ دوستی کے معاملات بین الاقوامی بدنامی کا باعث بنیں۔ اس طرح یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک اور شکست ہوگی۔ ایم کیو ایم کے موجودہ معاملے کو ایک مختلف انداز سے سوچا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ الطاف حسین اور ان کے مخصوص ٹولے کو سیف ایگزٹ مل سکتا ہے، وہ ایسے کہ الطاف حسین کی ممکنہ خراب صحت انہیں ایک دن تمام الزامات سے نجات دلا سکتی ہے۔ باقی رہا ان کی کارروائیوں میں ان کے قریبی ساتھیوں کا معاملہ، تو مصطفیٰ کمال نے بہانے سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مہاجروں کو عام معافی دی جائے۔ مصطفیٰ کمال اب تک میڈیا میں ظاہر ہونے والے حماد صدیقی جیسے ایم کیو ایم کے کئی ملزم ناموں کو ڈرائی کلین کی چٹ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس انداز کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال صولت مرزا کی پھانسی سے قبل نمودار ہوتے تو وہ صولت مرزا کو بھی بے گناہ قرار دیتے۔ ایک خاص بات کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی کہ مستقبل میں اگر الطاف حسین کے مزار کو کراچی میں بنانے کا مطالبہ کر دیا گیا تو حکومت اسے روک نہیں سکے گی۔ اگر ایسا ہوا تو الطاف حسین کا مزار ایم کیو ایم کو آئندہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے اور مزار کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا موجودہ سین اپنے ووٹروں میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کرے گا اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ایم کیو ایم کے بارے میں صورتحال جوں کی توں رہے گی، کیونکہ ایم کیو ایم کے ووٹر ابھی بھی اپنی پارٹی کو محب وطن سمجھتے ہیں، جبکہ کراچی اور حیدرآباد کے باہر ایم کیو ایم کو پہلے بھی کسی حد تک غیر محب وطن سمجھا جاتا تھا۔ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے معاملے پر زیادہ تر خاموش ہے، کیونکہ کچھ کہے بغیر بھی اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی چونکہ سندھ کی جماعت ہے اس لیے وہ تھوڑے بہت بیانات دے رہی ہے، لیکن یہ بیانات بھی گیند کو گراؤنڈ سے باہر پھینک کر فاؤل کر کے ٹائم آؤٹ لینے والے ہی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی موجودہ پی ٹی آئی مصطفیٰ کمال کی خیالی جماعت کی باجی جماعت ہے، کیونکہ دونوں کے آباء و اجداد ایک ہی لگتے ہیں۔ دوسری طرف کراچی کی بوڑھی پارٹی جماعت اسلامی شیروں کی خوراک سے بچ جانے والے ٹکڑوں کو کھا کر بھوک مٹانے کے لیے بے چین ہے۔ ایم کیو ایم کے موجودہ بحران میں الطاف حسین اور ان کے قریبی ساتھیوں کو مجرم کہا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں الطاف حسین نے مہاجروں کی نسلوں کو خراب کیا ہے۔ دیکھا جائے تو الطاف حسین کو للکارنے والے آفاق احمد ہوں، عمران فاروق ہوں، عظیم طارق ہوں، عشرت العباد ہوں یا مصطفیٰ کمال وغیرہ ہوں، سب کے سب مہاجروں میں مہاجر ہونے کا شعور مضبوط کرتے نظر آتے ہیں۔ منصوبہ سازوں کے نزدیک مہاجر کمیونٹی کو الطاف حسین سے علیحدہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات بہت تشویش کی ہے کہ جاگ مہاجر کی بات کرنے سے لسانی فرقہ واریت مضبوط ہو سکتی ہے۔ کیا لسانی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے سے
معاملہ لسانی تعصب کی طرف نہیں جا سکتا؟ اگر یہ معاملہ بڑھنا شروع ہو گیا تو کیا کراچی اور دوسرے حصوں میں بھی لسانی گروہ اپنا وجود منوانے کی بات نہیں کریں گے؟